أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. معزز مصلين الكرام والسامعين، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم کا شفقت کا عنایت کا معاملہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر اسی کے کلام سننے کی نسبت سے بیٹھنے کے لیے توفیق و سعادت عطا فرمائی. اللہ پاک ہم سبوں کے بیٹھنے کو بھی حد قبول فرمائے، بے انتہا قبول فرمائے. اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے. سورت چھوٹی ہے مگر وضاحت بہت لمبی ہے. وضاحت مطلوب ہے، وضاحت چاہتی ہے. انا اعطیناک الکوثر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کے معنی لفظی معنی خیر کثیر. اب خیر کثیر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. خیر کثیر دنیاوی ہو سکتی ہے، خیر کثیر اخروی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور دونوں طرح کی نعمتیں آپ کو اخروی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہے اور دنیاوی نعمتیں بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر کثیر عطا فرمایا ہے. خیر کثیر دنیا میں اعتبار سے کیا عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. خیر کثیر میں دنیاوی اعتبار سے یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام بلند کر دیا ہے. آپ کا نام تا قیامت اونچا رہے گا، لیا جاتا رہے گا. جہاں جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے آپ کا بھی نام لیا جاتا رہے گا. چنانچہ 5 وقت اذان ہوتی ہے ہر مسجد میں، دنیا کی ہر مسجد میں. تو 5 اذان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے. اور تا قیامت، جب تک قیامت قائم نہ ہوگی، نماز پڑھی جائے گی، اذان ہوتی رہے گی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرتا رہے گا. ایک خیر کثیر میں تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دوسری سورۃ سورہ النشر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. آپ کے ذکر سے مراد بھی یہی ہے کہ آپ کا نام ہم نے اونچا کر دیا ہے. جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا وہیں آپ کا بھی نام لیا جائے گا. چنانچہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تو جہاں جہاں بھی اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا رہے گا. خیر کثیر میں ایک تو کیا ہے کہ آپ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا کر دے گا، بلند کر دے گا. اور یہ واقعہ ہے جتنا اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، آج تک کوئی ایسی ہستی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی جس کا نام اتنا لیا جاتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو واحد ہستی ہے جن کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے پوری دنیا میں. جہاں کلام اللہ کی تلاوت ہوتی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کلام اللہ کی تلاوت ہوتی ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے. تو وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے. تو خیر کثیر میں ایک تو یہ آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام تا قیامت زندہ رکھے گا. اور خیر کثیر میں دوسری چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ دین اسلام کو مضبوطی ہوگی، مضبوطی پہنچے گی، اور دین اسلام دن بدن ترقی ہوتا جاتا رہے گا. دین اسلام اتنا ترقی پذیر ہوگا، اتنا ترقی کرتا جائے گا
مسلمان ہونا، کافر سے مسلمان بن جانا بہت بڑا جرم ہے، مگر اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مذہب اسلام اختیار کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینہ کو کھول دیا ہے، ان کے سمجھ میں بات ڈال دیا ہے کہ دین اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جو برحق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے، اگر کوئی دین قابل اعتبار ہے، اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب دین ہے۔ باقی اور دین ومن غیر الاسلام دینا، اور اس کے علاوہ جو کوئی شخص کوئی دوسرا دین اختیار کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو دوسری چیز خیر کثیر میں کیا آتا ہے کہ اسلام کو ترقی ہو، اور الحمدللہ اسلام کو ترقی ہو رہی ہے، دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کو مضبوطی ہوگی الحمدللہ۔ یورپ اور مشرق کا نام آپ سنتے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی جب یہ پرفتن زمانہ ہے، پرفتن دور ہے، فتنے کا زمانہ ہے، ہر طرف گمراہی ہے، مگر اس کے باوجود جو تحقیق اور ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرنے کے بعد دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خیر کثیر میں آتا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی دین اسلام عطا فرمایا، اور دین اسلام میں خوب ترقی ہوگی۔ اسی طرح خیر کثیر میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نعمت عطا فرمائیں گے، دنیاوی اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے نہیں۔ اور دینی اعتبار سے کیا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ خیر کثیر ہے۔ دینی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیں گے، اخروی اعتبار سے یہ دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام انبیاء اور تمام رسولوں کا سردار بنائیں گے۔ سردار تو آپ بھی تمام نبیوں کا سردار ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں لواء حمد عطا فرمائے گا، یعنی تعریف کا جھنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ اخروی اعتبار سے یہ بھی خیر کثیر میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جھنڈا عطا فرمائیں گے، اور سارے لوگ اس جھنڈے کے نیچے آئیں گے، تمام ابن آدم جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور ان کے پیچھے ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخروی اعتبار سے خیر کثیر میں یہ بھی عطا فرمائیں گے کہ حوض کوثر بھی عطا فرمائیں گے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ کوثر ابن عبداللہ کا کوثر، کوثر کے معنی اگر اصلی معنی مراد کیا جائے، ظاہری معنی مراد کیا جائے کہ چلو حوض کوثر ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے جنت میں لے جایا گیا، جنت کا سیر کرایا گیا، تو میں نے اس نہر کو دیکھا، اور اس نہر کو میں نے دیکھا بھی کہ اس نہر کے دونوں طرف خیمے بنے ہوئے ہیں۔ وہ خیمے کیا ہے؟ موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، موتیوں کے دونوں طرف سے موتیوں کے خیمے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اس کے اندر مٹی نہیں بلکہ موتی ہے، زبرجد ہے اور یاقوت ہے، وہ ساری چیزیں اس نہر میں ہیں نیچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت حمزہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت حمزہ گھر میں نہیں تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ گھر میں موجود تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمزہ کہاں ہے؟ آپ کی بیوی نے کہا کہ حمزہ ابھی بھی آپ کی طرف گئے، ہو سکتا ہے وہ اپنے قبیل میں کہیں رکے ہو، بنو نجار کا قبیلہ آتا ہے، بنو نجار میں کہیں رکے ہو، اور بنو نجار میں سے ان کی اہلیہ بھی ہے حضرت حمزہ کی، تو ہو سکتا ہے راستے میں کہیں رکے ہو، آپ تک نہ پہنچے، لیکن آپ اندر تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آپ کی مائی صاحبہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، بہت اچھا ہوا، اللہ کو رجائے بچائے کہ آپ
فرمایا جو دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حوض سے جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو اس حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. اپنی امت کو پانی پلاؤں گا. میری امت کی سب پانی پئیں گے میرے ہاتھ سے. اور وہاں جو برتن ہیں جو ظروف کے برتن ہیں اس حوض کوثر پر اتنے برتن ہیں کہ چاند کے ستارے جتنے ہیں اس سے زیادہ ستارے سے زیادہ برتن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے اور لے سے اس کے امتی آ رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہے کچھ لوگوں کو اس لین سے ہٹا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے فرشتے کیا بات ہے؟ یہ تو میرے امتی میں سے ہے, آپ ان کو کیوں ہٹا دے رہے ہیں؟ میں ان کو پانی پلاؤں گا اور کوثر سے پانی پلاؤں گا. وہ فرشتے کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے امتی میں سے ہیں, لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد, آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں بدعت پیدا کر دی اور یہ لوگ دین اسلام سے پھر گئے. بعض روایت میں آتا ہے کہ لوگ دین اسلام سے پھر گئے. اس طریقے سے فرشتے کہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سب کر دور ہٹ جا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے بچائے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو دین کے اندر بدعت پیدا کر دیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میرے حوض کوثر کا پانی کو نصیب نہیں ہوگا. ہٹ جاؤ یہاں سے, ہٹا دو, دور ہٹا. تو بہرحال ایک تو اخروی اعتبار سے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے, دنیاوی اعتبار سے بھی خیر کثیر عطا فرمائیں گے کہ آپ کی امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. یعنی دیگر جتنی بھی امتیں ہیں تمام امت کی مجموعی تعداد دے لیجیے, ان مجموعی تعداد سے نہیں بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو گیا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے 120 صفحے ہوں گے اور ان 120 صفحوں میں سے صرف 80 صفحے میری امتی ہوں گے جو جنتی ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی نعمت تھی کہ اتنی بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی, کسی اور نبی کی اتنی تعداد نہیں. پورے انبیاء کرام سارے رسول کو لے لیجیے, تمام کو امتی بھی اتنی نہیں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے. تو سب سے بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر میں حوض کوثر بھی آ گیا ہے, آپ کی امتی کی تعداد بھی آ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. کوثر کیا ہے؟ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. جب خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا فرما دیا ہے تو اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ چونکہ خیر کثیر یہ بہت بڑی نعمت ہے, اخروی اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی. جب ہم نے اتنی بڑی نعمت ہم نے آپ کو عطا فرما دی تو اتنی بڑی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر بھی بڑا ہونا چاہیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس سے اس کا تقاضا ہے کہ اس کا شکریہ بھی بڑا ہونا چاہیے, شکر بھی بڑا ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں اتنی بڑی نعمت کی ہے, حوض کوثر دیا ہے, خیر کثیر دیا ہے, تو پھر اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے, بہت بڑا شکر ادا کرنا ہے. بہت بڑا شکر کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے کیا کیجیے؟ نماز پڑھیے. وانحر, اور قربانی کیجیے. فصلی, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. فصلی لربک, صلی کے معنی نماز پڑھنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. نماز میں ہر طرح کا شکر شامل ہو جاتا ہے, حسی بھی, معنوی بھی, روحی بھی, جسمانی بھی اور بدنی بھی. کیسے؟ جب آدمی کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز دل سے پڑھتا ہے اور پھر زبان کو بھی استعمال کرتا ہے, پھر اعضاء کو بھی استعمال کرتا ہے. تو سارے شکر اس کے اندر آ گئے کہ زبانی اعتبار سے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, جسمانی اعتبار سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے, اور دل کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. اس میں نماز کے ذریعے سے تینوں شکر ادا ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. تو اگر
آپ شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور مزید ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ معصوم ہونے کے باوجود، تمام خطاؤں سے معصوم ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں نماز، رات میں نماز، بہت زیادہ نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ کوئی بھی بلا ہے، کوئی بھی ہلکی سی پریشانی ہے، فوراً چلے گئے، بس نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے ذریعے سے سارے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ مگر آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے لیکن ہم مسجد کا رخ کرنے کا نام نہیں لیتے۔ 5 وقت ادا دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مگر ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے اذان کی آواز ہمارے کانوں تک آتی ہے، مگر ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہمیں مسجد میں اللہ کے گھر میں چلے جائیں اور گھنٹے نماز ادا کر لیں۔ اللہ کا ایک فریضہ ہے، فریضہ جو ہے وہ ادا کر لیں۔ قیامت کے دن ایک اہم فریضہ جو ہوگا، ایمان کے بعد سب سے پہلے سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے پچھلے ہفتے میں نے اس کی بھی تفسیر کی تھی کہ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ جنتی ہوں گے، تو جنتی لوگ کے بالا خانے سے جہاں کر جنت میں لوگوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ماں سلککم فی سقر، اس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ تو وہ جہنم میں لوگ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ تو دیکھیں جہنم میں لوگ کیا کہیں گے سب سے پہلے کہ ہم نماز ہی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر کے طور پر کہا کہ دیکھیے فصل آپ میرا شکر ادا کیجیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نعمتیں، بہت ساری نعمتیں، قربانی جان کی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی ہوتی ہے، اپنے وقت کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ جیسے آپ قربانی دے رہے ہیں، مسجد میں اپنا وقت دے رہے ہیں، مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، بلا کسی عوض کے کر رہے ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کی قربانی ہے، آپ کے وقت کی قربانی ہے، آپ کے جسم کی قربانی ہے، اور آپ کی مال کی قربانی ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں قربانی کی جان ادا کیجیے، یا پھر کسی اللہ کے بندے کو مال دیجیے جو محتاج ہے، جو مسکین ہے، جو لاچار ہے، بے بس ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے مال دیجیے۔ یہ بھی مال کی قربانی، تو جان کی بھی قربانی، مال کی بھی قربانی، وقت کی بھی قربانی، کبھی نیند کی بھی قربانی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، کبھی ہمیں نیند کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی جان کی قربانی، کبھی مال کی قربانی، ہر طرح کی قربانی یہاں مطلوب ہے۔ خالی قربانی کے جانور کی قربانی مطلوب نہیں ہے، آپ سے ہر طرح کی قربانی ہے، آپ مشقت اٹھائیے، محنت کیجیے، سب کی یہ قربانی میں شامل ہے۔ فصلی لربک وانحر، اس کے بعد اخیر ٹکڑا فرمائیں ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی وہ دون گریلا ہے، آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہے۔ ابتر کے معنی آتا ہے جس کا مذکر اولاد نہ ہو، یعنی جس کے بیٹے نہ ہو، نرینہ اولاد نہ ہو، بیٹیاں اگر ہو، اگر بیٹے نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے ابتر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے قاسم تھے، ایک بیٹے ابراہیم تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا بچپن میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینے لگے کفار کہ دیکھو یہ تو ابتر ہو گیا ہے، یہ تو مقطوع نسل ہو گیا ہے۔ عاص بن وائل سے کوئی اگر پوچھتا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے کر گیا ہے، ہمارے سے الگ ہو گیا ہے، تو عاص بن وائل کیا کہا کرتا تھا؟ دیکھو اس کی بات مت کرو، وہ تو مقطوع نسل ہے، وہ تو ابتر ہے، اب اس کا مشن آگے چلنے والا نہیں ہے، اب اس کا مشن یہی ختم ہو جائے گا، یہ انتقال کر جائے گا محمد، تو اس کا مشن بھی ختم، اس کا کام بھی ختم۔ ان کے بیٹے تو ہے نہیں، ان کے مذکر اولاد ہے نہیں، تو اس کا سلسلہ آگے چلنے والا ہے نہیں، نہ اس کے مشن کو کوئی آگے بڑھانے والا ہے، نہ ان کی تحریک کو کوئی آگے لے کر جانے والا ہے، کیونکہ کوئی مشن اگر آگے بڑھتا ہے تو مذکر اولاد سے آگے بڑھتا ہے، دنیا کا خیال ہے، تو مذکر اولاد مشن کو بعد کے مشن کو آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قاسم اور ابراہیم جب انتقال کر رہے تو کفار لوگ تانا دینے لگے، دیکھو ان کی بات نہ کرو، یہ ختم ہو جائے گا، اس کا مشن ختم ہو جائے گا، یہ مقطوع النسل ہے۔ مقطوع یا ابتر کہا جاتا ہے اس شخص کو جو مقطوع النسل، جس کا نسل ختم ہو گیا، آگے اس کا سلسلہ نسل چلنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ان شانئک هو الابتر، اس پر یہ آیت اتار دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سورت نازل فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دیکھو وہ تمہارے دشمن ہی ابتر ہے، عاص بن وائل کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اگر قرآن کی تفسیر میں یہ سورت
کوئی نام نہیں، نام و نشان نہیں باقی ہے۔ عاص بن وائل کو کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اگر قرآن کی اس آیت کی تفسیر نہ ہوتی تو ہم لوگ اس کا نام نہیں لیتے تھے، مگر جو اس آیت کی تفسیر میں اصل میں وہ بھی شامل ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ اس وجہ سے اس کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو دشمنان اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، مگر آپ کا نام و نشان نہیں مٹے گا۔ آپ کا نام و نشان باقی رہے گا، تا قیامت باقی رہے گا، اور آپ کا سلسلہ نسب بھی باقی رہے گا۔ کیسے باقی رہے گا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی بیٹی ہے یا بیٹی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد بھی ہے، اور ان کے اولاد سے بھی ان کا سلسلہ چلتا رہا ہے، اور یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ آخر میں جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی بھی جو تمام لوگوں کے سردار ہوں گے، امام مہدی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، خاندان میں سے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل اور سلسلہ نسب کا قیامت باقی ہے۔ چلیے اگر حقیقی اولاد نہیں ہے، مانتے تھوڑی دیر کے تمام امتی تو روحانی اولاد ہے، ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی روحانی اولاد آپ کی مشن آگے لے کے بڑھا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، آپ کا جو مشن تھا، ابھی تک باقی ہے یا نہیں؟ اور تا قیامت آپ کا مشن آگے بڑھتا رہے گا، جب تک مسلمان باقی رہے گے، جب تک آپ کی امتی باقی رہے گی، تب تک آپ کا مشن بھی آگے بڑھتا رہے گا، آپ کی تحریک بھی آگے بڑھتی رہے گی، آپ کا کام بھی یہ امت آگے لے کر جائے گی۔ اور آج الحمدللہ ابھی باقی ہے، اور آگے بھی جو امتی آئیں گے، آگے بھی جو لوگ آئیں گے، آپ کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو خدا کی دعوت دینا، ایک خدا کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اور یہ الحمدللہ ابھی تک باقی ہے۔ مگر دشمن اسلام کا، دشمن رسول کا نام ابھی تک باقی ہے۔ دشمن اسلام کا نام و نشان بھی گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان ختم نہیں ہوا، ابھی تک باقی ہے۔ تو ایک مرتبہ کعب بن اشرف یہودی مدینہ سے مکہ آیا، تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو آپ تو مدینہ میں یہودیوں کے سردار ہیں، ہمارے پاس ایک آدمی ہے جو اپنے خاندان سے کٹ گیا ہے، جو اپنے لوگوں سے الگ تھلگ ہو گیا ہے، اور ہماری بات نہیں سنتا ہے، تم ذرا سمجھاؤ اس کو، ہو سکتا ہے تمہاری بات مان لے۔ تو کعب بن اشرف بھی یہی جواب دیتے ہو، اس کی بات مت کرو، وہ تو مقطوع النسل ہے، وہ تو ابتر ہے، اس کے نام و نشان مٹ جائے گا، اس کی تو اولاد ہے نہیں، لہذا اس کے نام مت دو، اس کی نام خود ہی نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشان کا وہ ابتر دیا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو بھی جواب دے دیا کہ دیکھو تمہارے دشمن ہی کے بے نام و نشان ہے، ان کا نام و نشان کوئی باقی نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام و نشان تا قیامت باقی رہے گا، ابھی تک باقی ہے الحمدللہ۔ آپ کا نام لیوا پوری دنیا میں، اور آپ کا نام لیوا تا قیامت آنے والے رہے گا، تا قیامت آتے رہے گا آپ کے نام لیوا، جہاں جب تک اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، اذان دیتی اذان ہوگی، اس وقت تک آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی خیر کے کام میں حصہ لیتا ہے، خیر کے کام کو بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کار خیر میں ہم ان کا تعاون کریں۔ اس کار خیر میں اگر تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کار خیر کی تعریف کریں، اس کار خیر کی، اس نئے کام کی تعریف کریں، تعریف کریں، اچھا کام کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، ہم کار خیر میں حصہ نہیں لے سکتے، اور تو ہر ممکن طریقے سے کوشش کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ نئے کام کرتا ہے تو ہم بھی ان کے ہاتھ بڑھائیں۔ اگر ہم ہاتھ نہیں بڑھا سکتے تو کم از کم اس کی تعریف تو کریں، ہاں بندہ اچھا کام کر رہا ہے، ورنہ اس کی تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اول تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی تعریف کریں۔ اگر ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے، تعریف بھی نہیں کر سکتے، تعاون بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم اس کی تنقید نہ کریں، ہم اس کی نکیر نہ کریں۔ کوئی ہوتا ہے، کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے، مسجد کے لیے اچھا کام کر رہا ہے، مدرسے کے لیے کوئی اچھا کام کر رہا ہے، یا محلے میں کچھ لوگوں کے لیے فلاحی ادارے کھول دیتے ہیں، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ تو ریا کے دکھلاوے کے کر رہا ہے، یعنی تنقیدی نظریہ، تنقیدی نگاہ، تو تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم تنقید کریں گے تو ہمارا شمار کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ عاص بن وائل کے ساتھ ہو جائے گا۔ عاص بن وائل نے بھی تنقید کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو،
جہاں نیند کی قربانی کی ضرورت پیش ہے وہاں نیند کی قربانی پیش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فصل کی بربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کا دشمن ہی وہ تم بریدہ ہے, آپ کا دشمن ہی وہ تم کٹا ہے. اصل میں آپ نے کہا جائے تم بریدہ تم کٹا ہو. یعنی اہل عالم میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس اونٹ کا دم کٹا ہوا ہو اس کو ابتر کہا جاتا ہے, سب سے گھٹیا جانور, سب سے برا جانور. تو ایسے ہی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم بریدہ ہے, اس کی نسل ختم ہو گئی, یہ بھی ختم ہو جائے گی, ان کا کام بھی ختم ہو جائے گا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخروی نعمتیں بھی دی اور دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائی. اخروی نعمتیں بہت ساری, دنیاوی نعمتیں بھی بہت ساری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اپنی امتیوں کو اپنی امتی کی سفارش فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن اخروی لباس میں نعمتیں عطا فرمائیں گے, مقام محمود بھی عطا فرمائیں گے. مقام محمود ایک خاص مقام ہوتا ہے, خاص مرتبہ ہوتا ہے. اس خاص مقام پر ٹھہر کر اس خاص مقام میں فائد ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ لوگوں کا حساب کتاب جلدی سے شروع کیجیے اور پھر ان کے پیچھے بھی تمام انبیاء کرام آئے. تو اللہ کے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب جلد سے جلد شروع کریں گے, کیونکہ لوگ اس دن پریشان رہیں اور سورج قریب ہو جائے گا, دھوپ ہوگی, تپش ہوگی, کوئی سب ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ہر ایک یہ چاہے گا کہ جلدی سے ہمارا حساب نہ ہو, ہم یا تو جنت میں جائیں یا جنت میں جائیں مگر حساب ہمارا جلدی شروع ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود بھی عطا کریں گے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کریں گے. اس مقام محمود پر آپ فائد ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے تمام حسابوں میں آپ سفارش کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. جب اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کے تو خیر میں بھی ان نعمتوں کی جب کوئی کسی نبی پر نعمتیں جاری ہوتی ہیں تو ان کے جو خیر کی امت پر جو نعمتیں جاری ساری ہوتی ہیں. لہٰذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرنے کا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا رہا ہے, ہر نیک کام کرے اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا رہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں گے کم ہے. محمود غزنوی کا ایک واقعہ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. محمود غزنوی ایک انسان تھا, ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اس کا ایک خادم تھا, ایاز نام اس کا تھا, بلکہ ان کے فرق میں شامل تھا. تو مصاحبین کے اور بھی بہت سارے تھے, مخاطبین بہت سارے تھے. گاؤں کا رہنے والا تھا بندہ ایاز, گاؤں سے آیا تھا بادشاہ کے پاس. بادشاہ کے بعد میں رہنے لگا, خدمت کرنے لگا. محمود غزنوی کو ان کا کام بہت پسند آیا, ان کی خدمت بہت اچھی لگی تو ان کو اپنے مخاطبین میں شامل کر لیا. اب دوسرے جو مخاطبین تھے, دوسرے جو صاحبین تھے, مصاحبین تھے, ان کے بادشاہ کے قرب جوار میں رہنے والے, بادشاہ کے قریب میں رہنے والے, ان کو حسد پیدا ہو گیا, جلن پیدا ہو گیا. حسد نہیں ہے, آنکھیں تو نہیں ہوتی, حسد کے کام ہوتے ہیں. یعنی سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں, چاہے وہ سچ ہو یا غلط, حق ہو یا نہ ہو, بس کسی سے کوئی بات سے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. تو حسد کرنے لگے ان کے مصاحب, دوسرے مصاحب کہنے لگے دیکھو ہم لوگ اتنے دن سے محمود غزنوی کے پاس ہیں, بادشاہ کے پاس ہیں, اور ہمیں یہ اب یہ آئے تو ہم لوگ کو جو ہے اتنا نہیں چاہ رہے جتنا ان کو چاہ رہے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہ کیا کوئی کام ایسا کرنا چاہیے جس سے اس کا مرتبہ بڑھ جائے اور بادشاہ کی نظر میں یہ بالکل